السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو ایبے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سنیں گے کسی کی زندگی پر بیتا ایک سچا اور دل دہلاتا واقعہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ میں منقول ہے کہ ایک جوان آدمی نہایت غمگین عبد الملک کے پاس آیا۔ عبد الملک نے اس کے رنج و غم کی وجہ پوچھی تو غمزدہ نے کہا، میں اپنے گناہ پر غمگین ہوں۔ عبد الملک نے اس سے کہا کہ تیرا گناہ زمین و آسمان سے بڑا تو نہیں؟ اس نے کہا بڑا ہے۔ پھر عبد الملک نے کہا تیرا گناہ عرش سے بڑا تو نہیں؟ اس نے کہا کہ اس سے بھی بڑا ہے۔ عبد الملک نے کہا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ پاک کی رحمت؟ اس پر اس نوجوان نے خاموشی اختیار کی۔ پھر عبد الملک نے پوچھا تیرا گناہ کون سا ہے؟ اس نے بتایا کہ میں کفن چور تھا، 5 قبروں کے مردوں نے مجھے توبہ پر آمادہ کیا۔ ان قبروں کے حالات یہ ہیں کہ میں نے ایک قبر کو جب کفن چرانے کی غرض سے کھولا تو اس مردے کو دیکھا، اس کا منہ قبلہ کی طرف سے پھیر دیا گیا تھا۔ اس کو 2 طریقوں سے عذاب دیا جا رہا تھا۔ میں ڈر کر وہاں سے لوٹا۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ اس مردے سے کیوں نہیں پوچھتا کہ وہ عذاب میں کس وجہ سے گرفتار ہے؟ میں نے جواب دیا کہ یہ بات میں نہیں پوچھ سکتا۔ چنانچہ اس ہاتف نے بتایا کہ یہ شخص نماز کو حقیر سمجھتا تھا، اس لیے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ میں نے ایک دوسری قبر کھودی تو دیکھا کہ اس قبر کا مردہ بالکل خنزیر ہو گیا ہے اور توق اور بیڑیوں سے جکڑا ہوا ہے۔ میں یہ دیکھ کر ڈر سے لوٹنے لگا کہ ہاتف غیبی نے پکارا اور مجھ سے کہا اس مردے سے عذاب کا سبب کیوں نہیں پوچھتا؟ میں نے کہا یہ سوال میری قدرت سے باہر ہے۔ ہاتف نے کہا یہ شراب پیتا تھا، اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو اس نے حرام نہ کیا تھا۔ میں نے ایک تیسری قبر کھودی تو دیکھا کہ اس قبر کا مردہ آگ کی کیلوں سے بندھا ہوا تھا، یعنی کہ آگ کی میخوں سے بندھا ہوا تھا، اور اس کی زبان گدی کی طرح نکلی ہوئی تھی۔ ڈر کر واپس ہونے لگا تو ہاتف غیب نے آواز دی کہ میت سے اس کی وجہ کیوں نہیں پوچھتا؟ میں نے کہا کہ سوال کی مجھ میں طاقت نہیں۔ اس نے کہا یہ لوگوں کے مال دبانے کی کوشش کرتا تھا۔ چنانچہ میں نے ایک چوتھی قبر کھودی، دیکھا کہ مردہ آگ میں جل رہا تھا اور فرشتے اس کو لوہے کے گرزوں سے مار رہے تھے۔ وہ چیخ چلا رہا تھا۔ میں ڈر کر واپس ہونے لگا کہ ہاتف غیبی نے آواز دے کر کہا تم اس عذاب کی وجہ کیوں نہیں پوچھتے؟ میں نے کہا سوال کی مجھ میں قوت نہیں۔ ہاتف نے بتایا کہ یہ جھوٹا شخص تھا اور جھوٹی قسمیں کھایا کرتا تھا۔ میں نے ایک 5ویں قبر کھودی تو دیکھا کہ فرشتے اس مردے کو آگ کے ستون سے مار رہے تھے اور مردہ خوب چلا رہا تھا۔ میں ڈر کر واپس ہونے لگا تو ہاتف غیبی نے پکار کر کہا کہ اس سے عذاب کا سبب کیوں نہیں پوچھتا؟ میں نے کہا کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں۔ پھر ہاتف نے خود بتایا یہ ایک کھلنڈرا تھا، شطرنج وغیرہ کھیلا کرتا تھا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قبر کا عذاب دل، آنکھ، کان، زبان، پیٹ، شرمگاہ، ہاتھ پاؤں اور سارے بدن کے گناہوں کے سبب ہوتا ہے۔ ان اعضاء سے جو نیک کام ہوتے ہیں ان پر اجر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا اور تمام اشیاء کے نام ان کو سکھائے، مسجود و ملائک بنایا اور جنت کو ان کا مسکن بنایا۔ پھر ان کی منشاء تخلیق کو پورا کرنے کے لیے ان کو زمین پر اتارا۔ اس طرح ان کے لیے پہلا گھر جنت، دوسرا گھر دنیا، تیسرا گھر برزخ، چوتھا پھر جنت مقرر کیا، اور اولاد آدم کے لیے اول گھر ماں کا پیٹ، دوسرا دنیا، تیسرا برزخ، چوتھا جنت یا دوزخ مقرر کیا۔ ہر گھر کے لیے مناسب احکام معین فرمائے، دنیا کو دار عمل اور مزرعہ آخرت قرار دیا۔ پسندیدہ اور غیر پسندیدہ اعمال کی تعلیم کے لیے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرما کر انسان پر عظیم احسان فرمایا۔ سب انبیاء کی نبوت اور ان کی تعلیم کا حق ماننے والے مومنین اور انکار کرنے والے کافر ہوئے۔ موت سے قیامت تک کا زمانہ برزخ کہلاتا ہے۔ اس میں مومن راحت میں اور کافر تکلیف میں رہتا ہے۔ حقیقی جزا و سزا حساب کتاب کے بعد ہوگی۔ عربی لغت میں برزخ 2 چیزوں کے درمیان روک کو کہتے ہیں، اور شرعی اسلام میں
دنیا اور آخرت کے درمیان وہ عالم برزخ کہلاتا ہے کہ جس میں مرنے کے بعد سے قیامت تک آدمی رہتا ہے۔ ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اردو ایبے کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن بھی دبائیں۔